السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، 30 اپریل 2020 ہے۔ سوال جواب جو آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، کیا جنت کے فیصلے کے بعد بھی وہاں درجات بدلے جائیں گے؟ یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں فیصلہ کر دیا یہ جنت الفردوس میں جائے گا، یہ جنت النعیم میں جائے گا، پھر اس کے بعد بھی اس کے درجات بلند ہوں گے کیا؟ اصل میں ہر جنت میں بھی کتنے درجات ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ وہاں اس کی بنیاد پر ہوتا رہے گا۔ کسی کو اور اونچا مقام دیا جائے گا، کسی کو اور اونچا مقام دیا جائے گا، لیکن کسی بھی وجہ سے کسی کا مقام گھٹایا نہیں جائے گا۔ تو چونکہ درجات بہت ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا وہاں پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے کوئی خواہش کرے، کیونکہ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا، لہذا جو دل چاہے گا وہ ہوتا رہے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ بسم اللہ ہر صورت سے پہلے حافظ لوگ پڑھتے ہیں، کہیں سری پڑھتے ہیں کہیں جہری پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں یہ مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں بسم اللہ سورت کی ایک آیت نمبر 1 ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں بسم اللہ آیت نمبر 1 نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں احناف کے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا جہری ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ آیت اس صورت کا ایک حصہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو پی ایف کٹتا ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کے لیے سوال ہے، پی ایف جو کٹتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ پی ایف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر ارادہ کیا کہ پورے ماہ اعتکاف کریں گے، بیچ میں 2 دن اعتکاف ٹوٹ گیا یا توڑنا پڑا کسی وجہ سے، شرعی وجہ سے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر اعتکاف منت کا تھا تو جتنے دن ٹوٹے ہیں اتنے دن کی بعد میں قضا کرے، روزے کے ساتھ قضا کرے، اور اگر منت کا نہیں تھا، ایسے ہی اعتکاف رکھا تھا مہینے بھر کا اور توڑنا پڑ گیا، تو پھر زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ شوگر والے انسولین کا انجیکشن، جتنے بھی انجیکشن ہیں جو پیٹ میں ڈائریکٹ نہیں لگتے ہیں بلکہ گوشت میں لگتے ہیں یا نس میں لگتے ہیں، وہ سارے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں۔ انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کرونا ٹیسٹ رمضان کی روزے کی حالت میں کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کرونا ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ بلڈ نکالتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں، لہذا رمضان کی حالت میں بلڈ نکال لینا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے نکلوا دیا تو بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر خون دینا پڑ گیا اور کسی کو خون چڑھایا گیا تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس کو خون چڑھایا گیا اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر منہ میں تھوک ایک آدمی نے جمع کر لیا اور بال ارادہ اس کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس کے پہلے میں نے ایک تقریر میں پچھلے دن میں نے بھیجا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کی بنیادی پالیسی کیا ہے۔ اس میں میں نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ پھر ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ وہ میں نے جو بات کہی وہ غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر بلغم پیٹ سے نکلا، ایک ہوتا ہے بلغم دماغ کی طرف سے آتا ہے، ایک پیٹ کی طرف سے آتا ہے، پیٹ کی طرف سے آیا اور منہ میں آیا اور منہ میں روکا اور پھر نکل گیا، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، لہذا تھوک بھی اگر جمع ہو گیا اور اس نے نگل لیا تو روزہ میں کراہیت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ جو آج کل سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہے مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ استعمال کرنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت تراویح پڑھا رہا تھا اور غفلت سے دوسری رکعت تحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے، اسے یاد آ گیا ہے، بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے سجدہ سہو کر لے۔ کوئی بھی سنت نماز ہے وہ اس میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے سجدہ کا سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔
پوچھا گیا ہے کہ LIC کی پالیسی جو جمع کی گئی ہے اور وہ جمع کی جاتی رہتی ہے پریمیم کے نام پہ، تو اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ چونکہ LIC کی پالیسی جو جمع کی جاتی ہے آپ جب چاہیں اس کو کینسل کر سکتے ہیں اور آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، لہذا جتنا بھی آپ نے جمع کر رکھا ہے یہ گویا کہ آپ کا کیش ان ہینڈ ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں کیش موجود ہے، لہذا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ اگر جائے نماز پر، جو نماز جس پر پڑھتے ہیں مصلی جسے آپ کہتے ہیں، اس پر اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں، کبھی بغداد کے درگاہ کی بنی ہوتی ہے، کبھی مسجد نبوی کی، کبھی بیت اللہ کی، تو کیا ایسی جائے نماز پر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس پر آدمی کبھی الٹے ہو کر کے بھی بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ جا سکتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے جائے نماز کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ جائے نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی تصویر ہو۔ جائے نماز خریدتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو۔ یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ کیا قرآن کریم موبائل پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں باتیں سمجھ لیں۔ موبائل ڈیجیٹل کے بارے میں اب جو فتویٰ دیا گیا ہے، گرچہ کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اور رہا یہ وضو، تو بغیر وضو کے بھی موبائل کے ذریعے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وضو کر لینا اچھا ہے، افضل ہے، آداب ہے، لیکن اگر وضو نہیں کیے ہوئے ہے، آفس وغیرہ میں بیٹھا ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے، تو بیٹھ کر موبائل پر جو ہے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جوتا پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا بیٹھے بیٹھے چپل پہنے ہوتے ہیں تو کیا بیٹھے بیٹھے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں جبکہ جوتا چپل ہمارے پیروں میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جوتے کی حالت میں۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ جوتے کو چیک کر لیا جائے کہ جوتے کے نیچے ناپاکی نہ لگی ہو، اس کو رگڑ دیا جائے مٹی پہ جا کر کے۔ لیکن اگر جوتا پہن کر کے کوئی آدمی بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نماز میں بھی تو قرآن پڑھا جاتا ہے، لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ بے ادبی ہے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ادب نہیں ہے، ہمارے خاص کر ہمارے کلچر میں، بھارت کے کلچر میں یہ ادب نہیں ہے، لیکن بہرحال گناہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن کریم کو بغیر چھوئے ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم حیض والی عورت، نفاس والی عورت، جنبی آدمی، یہ تینوں آدمی قرآن کریم نہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے علاوہ دعائیں ہیں، وظیفے ہیں جو ان کی روز کرنے کی عادت ہے، سوتے وقت کچھ وظیفے ہیں یا بعض چھوٹی چھوٹی صورت میں بطور وظیفے کے پڑھنے کی عادت ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صرف قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے جنبی لوگ اور حائضہ عورتیں جو پیریڈ جن کو آتا ہے وہ بھی وہ اپنے وظیفے وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کہیں جمعہ ہو رہا ہے مسجد کے علاوہ یا مسجد میں، تو کیا عورتیں جمعہ میں شامل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے بھارت کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ مسجدوں سے عورتوں کو ایک دم دور کر دیا گیا اور اس پر تشدد کا بھی معاملہ کیا گیا۔ بہت متشدد ہیں لوگ کہ مسجد میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو بہرحال چاہے میرا ذاتی معاملہ آپ سمجھیں، میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جہاں پر عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے، آج یا کل جب بھی ہو، عرب دنیا میں جس طریقے سے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق بنتا ہے، اگر وہ جاتی ہیں تو جانا دینا چاہیے، ان کے لیے منادی نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عورت بھی جمعہ پڑھ سکتی کہ نہیں؟ اب عورت اگر جمعہ جہاں ہو رہا ہے اور وہاں پر اس میں شامل ہو گئی تو بھی جمعہ پڑھ لے گی، اس کے اوپر سے ظہر ختم ہو جائے گا، جمعہ کی نماز وہ ادا کر لے گی۔ لہذا یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے عورتوں کو مسجد سے دور کیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں آنا بہت فضیلت والی بات ہے، لیکن جس طریقے سے ناجائز کا فتویٰ دے دینا یا یہ کہ جانا
نہیں جانا چاہیے اور جانے پر تشدد اختیار کرنا چاہیے. ابھی تو حال میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی گئی کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی جائے. حالانکہ جن لوگوں نے دائر کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام نے کبھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسجد جانے سے عورت کو کوئی ذاتی طور پر کوئی ثواب میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ جیسے مرد اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت سے تو اس کو 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. عورت کو کوئی نماز کا ثواب مسجد میں جانے سے نہیں ملتا ہے. اس کے گھر کی نماز اس کے مسجد سے افضل ہے، لیکن مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، یہ جملہ نہیں بول سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ پہ گھر بنانا چاہتا ہے دوسرے پلاٹ کو بیچ کر کے، تو پھر ایسی شکل میں وہ دونوں پلاٹ پہ زکوٰۃ دے گا یا ایک پر؟ نہیں، یہ دونوں اس کی ضرورت ہے، لہذا کسی پر زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ بیچنے کی نیت ہی نہیں ہے. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ تراویح کی نماز ایک آدمی انفرادی طور پہ گھر پہ پڑھ رہا ہے تو کیا وہ جہری قرأت کر سکتا ہے؟ ایک دم کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو روزے میں نیت کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں آپ پچھلے کئی سال پہلے بھی آپ نے بات بتائی تھی اور اب لوگ تو اس کو جائز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، میں جو پچھلی بات بولا تھا میں آج بھی اسی بات پر اڑا ہوا ہوں کہ روزے کی جو نیت کے لیے بصوم غد نویت تو جو کہا جاتا ہے، یہ الفاظ حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہیں. کسی بھی حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزے کی نیت میں زبان سے اس طریقے سے روزہ کی نیت نہیں کی ہے. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گھر میں آئے اور پوچھا کہ آج کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں. اب لوگوں نے کہہ دیا دیکھو حضور نے نیت کی. بھائی ایک عربی میں ہی جواب دے گا. انی صائمن کوئی نیت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ روزہ ہیں یا روزہ نہیں، آپ بولے میں روزے دار ہوں، زبان سے بول دی تو نیت ہو گئی. عجیب و غریب بات ہے. بہرحال جو ہے یہ حدیث سے ثابت قطعی نہیں ہے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے زبان سے تو اس پر ہم واویلا بھی نہیں مچانا چاہیے، یہ ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن گرامر کے لحاظ سے بھی اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں. بھلے لوگ گھسیٹ کر ادھر سے ادھر سے، چونکہ ہم کو سامنے ایک قوم کو جھٹلانا ہے، سامنے ایک مسلک والے کو جھٹلانا ہے. اس کے جھٹلانے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ تعصب سے ہم بات کر رہے ہیں، انصاف کے دائرے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور بیلنس کھو رہے ہیں. تینوں باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کو سامنے والے کو ہم کو ہر حال میں ہرانا ہے، لہذا ہم کو اپنی بات ثابت کرنی ہے. سامنے والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے الفاظ کے معنی بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ سے دعا قطعی نہ کی جائے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم یہ بھی جملہ نہیں بولتے ہیں کہ اس نے گناہ کر دیا یا بدعت کر دیا، ہم یہ بھی جملہ نہیں بولتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک نوجوان ہے، ایک نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم ہوگی پوری دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو بی پی چڑھ جائے گا، یا یہ کہ ہم کو پت ہے، ہم کو الٹی ہوگی، فلاں دنیا بھر کی اپنے طور پر ایسے بہت سے لوگ اپنے طور پر اپنے آپ کو بیمار مان لیے ہیں. تو کیا ان کو یہ عذر شرعی مانا جائے گا؟ یہ عذر شرعی قطعی نہیں مانا جائے گا. ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے جان کے لالے پڑ گئے تو روزہ توڑ دیں، لیکن اپنے طور پر پہلے سے ہی یہ طے کر لینا کہ ہمارا بی پی ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم کو چکر آ جائے گا، یہ سب عذر لنگ ہے اور شیطانی حربہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. جس قوم کے اوپر سب سے پہلے یہ روزہ فرض کیا گیا، جس نے روزہ رکھ کر کے دکھلایا، وہ ہم سے زیادہ محنت کرتی تھی، ہم سے زیادہ مزدوری کا کام کرتی تھی، وہ قوم ہم سے زیادہ گرمی میں رہتی تھی. اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے جان بوجھ کر، ایک صحابی کا بھی واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ان سب وجوہات کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب گولڈ سونا جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے تو اس کا زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوال بار بار آیا ہوا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. دیکھیں، سونا 10 تولہ مثال کے طور پر آپ کا گروی رکھا ہوا ہے 2 لاکھ کے بدلے میں، تو 10 تولے کی قیمت کیا ہے یہ نکالا جائے. 2 لاکھ روپے آپ کا قرضہ ہے. اگر 10 تولے کی قیمت 3 لاکھ روپے ہوتی ہے، 3 لاکھ روپے ہوتی ہے اور 2 لاکھ آپ نے قرضہ لیا ہے، تو گویا 1 لاکھ کا سونا آپ کے پاس موجود ہے.
اور بقیہ جو چیزیں ہوں گی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر ایسی شکل میں اس کے اوپر آپ کو زکات دینی ہے. ہاں سونا جتنا ہے اتنا ہی آپ نے قرضہ لے رکھا ہے تو زکات نہیں ہوگی اس سونے کے اوپر. پوچھا گیا ہے چاندی اور سونے میں نصاب کس کو مانے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس پر بیٹھ کر کے سیمینار ہونا چاہیے, علماء کرام کو بیٹھ کر کے اس پر رائے, کیونکہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے سونے اور چاندی میں, بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. سونا جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ 40 روپے تولہ ہے, سونا جو ہے وہ تقریباً 32,000 روپے تولہ ہے. کہاں جو ہے وہ 40,000 یعنی 4,000 اور کہاں جو ہے وہ 40 بلکہ کبھی 40 بھی چلا گیا تھا. تو اس طریقے سے بیٹھ کر کے اس پر غور کرنا چاہیے کہ سونے کو, میری اپنی ذاتی رائے ہے اور غالباً یہی بات مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ سونے کو معیار بنانا چاہیے, چاندی کو معیار نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ چاندی کو معیار بنانے سے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بہت سے غریب صاحب نصاب ہو جاتے ہیں, یہ بھی تو غریبوں کا نقصان ہوا. اگر غریبوں کا فائدہ ہوا تو غریبوں کا نقصان بھی ہوا, اور ایک بڑی تعداد پھر صاحب نصاب ہو جائے گی دنیا میں. آپ زکات دیں گے کہاں؟ لہذا چاندی کو معیار بنانے کے بجائے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے علماء کو, اور اس پر بیٹھ کر کے ایک شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی برابر 7.5 تولہ سونا ہوتا تھا, لیکن آج زمین آسمان کا فرق ہے. اب چاندی کو معیار بنا کر کے علماء ہند اور علماء پاکستان دونوں نے چاندی کو معیار بیان کر دیا کیونکہ غریب کا اس سے فائدہ ہے. لیکن دوسری چیز یہ بھی جو بتا رہا ہوں کہ غریب کا اس میں نقصان بھی ہے. بہت سے لوگ صاحب نصاب بن جاتے ہیں, بیچارے کے پاس تھوڑی مثال کے طور پر 1 تولہ چاندی ہے, 1 تولہ سونا ہے. اب اگر سونے کو کنورٹ کر دے گا چاندی میں, یعنی سونا بیچ کر کے یہ سمجھے کہ میں نے چاندی خریدا, تو 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو گیا, وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب وہ زکات لینا تو درکنار ہے, اس کو زکات دینا پڑے گا. اب اس کے پاس کھانے کے لالے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو زکات دینا ہے, پھر صدقہ فطر بھی دینا ہے, پھر اس کو قربانی بھی کرنی ہے. سارا مسئلہ, تینوں مسئلے آئیں گے, صدقہ فطر کا مسئلہ بھی آئے گا, قربانی کا مسئلہ بھی آئے گا, زکات کا مسئلہ بھی آئے گا. بلکہ صدقہ فطر کا تو اور جلدی مسئلہ آ جائے گا, اس میں اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال اس سلسلے میں جو ہے فتویٰ جو ہے وہ چاندی پر ہی ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا, لیکن یہ مسئلہ غور طلب ہے, اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر علماء کو بات کرنی چاہیے اور ایک عوام کو ایک واضح طور پر پالیسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور ویسے بھی یہ بتائیں آپ کو, میں اکنامکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, معاشیات, دنیا میں جو کرنسی ہے, جیسے ہندوستان کی نوٹ پر یہ لکھا رہتا ہے میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. جو ریزرو بینک کا RBI کا گورنر ہوتا ہے وہ اس پر سائن کر کے آپ کو نوٹ سنبھالتا ہے, وہ ایک پیپر آپ کو دے رہا ہے. 500 روپے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم جا کر کے بولو کہ مجھے اس 500 کے بدلے میں مجھے سونا چاہیے, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو سونا دے, چاندی نہیں دے گا. تو پتا چلا کہ دنیا میں جو نوٹ ہے, جو کرنسی کا پیپر چل رہا ہے, وہ پیپر حقیقت میں وعدہ جو کیا گیا ہے وہ سونے کا ہے. اور دنیا میں ہمیشہ کرنسی کو سونے سے آنکا جاتا ہے, چاندی سے کبھی نہیں آنکا جاتا. بہرحال یہ میری لمبی چوڑی بات جو ہے وہ ایک مطلب سمجھے یہ پاگل کی بڑکی طریقے سے ہے, لیکن میں اس بات کو اندر سے سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں علماء کو بیٹھ کر کے ایک بات کرنی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, اگر وہ مالی امداد مانگے تو کیا کریں. دیکھیں, جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں سید ہوں, اس کو زکوٰۃ قطعی نہیں دے سکتے ہیں. ایک آدمی کے نام کے آگے سید لکھا, اس سے پوچھا گیا بھائی آپ سید ہیں, انہیں یار معلوم نہیں, لوگ کہتے ہیں. ایسے آدمی اگر پریشان ہے, صاحب نصاب نہیں, تو اس کو زکوٰۃ آپ دے دیں, وہ حقیقت میں سید معلوم نہیں. ویسے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو لوگ سید کہلاتے ہیں 90% کوئی سید ہے نہیں. سید لوگ ناراض نہیں ہونا, لیکن 90% لوگ سید نہیں ہے. کسی کے پاس شجرہ وجرہ نہیں ہے. میرا پورا گاؤں سید ہے, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں سید ہے, میرے پاس شجرہ نہیں. میں آج تک سید اپنے آپ کو لکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس شجرہ ہی نہیں. میں نے ایک صاحب سے اپنے گاؤں سے کہا شجرہ دو, تو انہیں 2 دن پہلے مجھے شجرہ بھیج دیا, اور شجرہ بھیجا 3-4 نسل کا, یعنی اپنے دادا پردادا کا شجرہ بھیج دیا اور کہا میرے پاس یہ سید. ہم نے کہا اس کے آگے کیا ہوا, انہوں نے کہا نہیں معلوم ہے. تو شجرہ کسی کے پاس موجود نہیں. پھر شجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شجرہ مصدق ہونا چاہیے کہ جو لکھا ہوا ہے, آپ کسی کا نام جوڑتے جوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے تو شجرہ تھوڑے کہلاتا ہے. اس سے شجرہ کی پوری تحقیق ہونی چاہیے.
بہرحال ایک آدمی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کو زکات نہیں دے سکتے، نمبر ایک۔ جو کہتا ہے کہ نام لکھا جاتا ہے لیکن بھیا میں سید نہیں ہوں، اس کو زکات دی جا سکتی ہے، نمبر تین۔ اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر سید ہے اور وہ پریشان ہے تو کیا کیا جائے؟ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے سید ہے، نبی کے خاندان کا ہے، اس کی پریشانی اپنی پریشانی مانی جائے، اپنے پاکٹ منی سے اس کا خرچہ چلایا جائے۔ جب وہ سید مان لیا آپ نے اسے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بن گئی، جیسے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں ہم اس کا بھی خرچہ چلائیں، یہ مطلب ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ زکات نہیں دے سکتے ہیں لہذا اب اس کی پرابلم بھی سالو نہیں کی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو زکات سید کو نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر سید کو زکات دینے کی بات کہہ دی جاتی تو سارے لوگ سید کو ہی زکات دیتے، بقیہ سارے غریب بیچارے محروم ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو ملتا ہی نہیں، سب لوگ سید کے جاتے ہیں اور وہ اپنا اعزاز سمجھتے کہ ہم نے سید کو زکات دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور یہودی لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا کہ دیکھو یہ سب اپنے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ختم کر دیا، لہذا سید کو نہ زکات دینے کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر گھر میں نماز ہو رہی ہے تو محلے کی مسجد میں اذان کافی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ اذان نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر اذان نہیں ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے شرط نماز کے وقت کا ہونا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوئی ہو یا نہیں ہو، نماز ہو جائے گی۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جو نماز ہے اس سے پہلے اذان دی جائے۔ اگر محلے میں اذان ہو رہی ہے تو گھر میں اگر جماعت کی جا رہی ہے، جیسے آج کل ہم لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں ہو رہا ہے، تو محلے کی اذان کافی ہے۔ اگر محلے کی اذان نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی گھر میں اذان دینا کوئی ضروری نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کے سلسلے میں ایک سوال اور بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان تک ہے، تو کیا اذان تک سحری کھا سکتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بہت ہی توجہ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فجر کی اذان معیار نہیں ہے سحری کا۔ سحری کا معیار ہے اپنے علاقے میں سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان 20 منٹ بعد بعض جگہ ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ اب اگر آپ اذان کے تحت سحری کھائیں گے تو ایک بھی روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور روزہ بھی نہ ہو تو یہ عجیب بات ہے۔ اذان معیار نہیں ہے، معیار وقت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے جب لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ کیونکہ پہلے گھڑی نہیں ہوتی تھی تو اذان ہی پر لوگ منحصر ہوتے تھے، اب وہی مزاج ہے، وہ بدلا ہی نہیں ابھی مزاج۔ لہذا لوگوں کو چاہیے، کمیٹی والوں کو چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اذان جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہو فوراً اذان دے دیں تاکہ لوگوں کا کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اذان نہیں دی جاتی ہے 5 7 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے تو کم سے کم فوراً یہ اعلان کر دیں کہ بھئی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اذان 10 منٹ کے بعد ہوگی۔ حالانکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ سحری میں اٹھے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ فوراً اذان دے دی جائے اور فوراً نماز پڑھ لی جائے۔ بہرحال میں خلاصے کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فجر کی اذان معیار نہیں ہے، معیار سحری کا وقت ہے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اپنے روزے کو وہاں پر اپنی سحری ختم کریں، اور اس کے بعد ہاں 1 آدھ منٹ ادھر ادھر ہو گیا سحری کے وقت ختم ہونے سے تو اس سے بھی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر 1 منٹ بھی آپ زیادہ ہو گیا تو اب آپ کا روزہ ختم ہو گیا، 1 آدھ منٹ آگے پیچھے چلتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہم ایک اکاؤنٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ میں ہم کو سود کے بارے میں بھی لکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے سی اے ہیں، جتنے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، جو بھی اکاؤنٹنٹ لکھتے ہیں، مدرسہ ہے، مدرسے میں جو مولانا صاحب بیٹھ کر حساب لکھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اتنا سود کا پیسہ آیا، اتنا سود کا پیسہ لگا، تو سود کا حساب وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اس میں فرق کریں، سود کا حساب کرنا جو حدیث میں منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سود ہی کا دھندا کرتا ہے، سارا حساب سود ہی کا کرتا ہے، بقیہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ حرام ہے اور منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ایک کالم میں آیا کہ سود آیا اور سود گیا، یہ اس سے مراد نہیں ہے، یہ تو مجبوری درجے میں حساب کے لیے لکھنا ہی پڑے گا۔
پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب نماز کے دوران میں کبھی کبھی روزے کی حالت میں حلق میں پانی آ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو یہ جو تھوک آتا ہے منہ میں آ گیا، بندے نے نگل لیا، بندے نے تھوک دیا، جان بوجھ کر نگل لیا، انجانے میں نگل گیا، یہ تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو میں نے ابھی اوپر بات بتائی امام یوسف کی، اس پہ یہ بات ہے کہ ایک آدمی خود جمع کرتا رہا، تھوک کو جمع کرتا رہا اور جمع کرنے کے بعد پھر جان بوجھ کر نکل گیا، تب وہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک فتویٰ کہتے ہیں اس پر نہیں ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ احتیاط تو کرنی چاہیے کہ جمع نہیں کرنا چاہیے، ویسے آیا اور نگل گیا بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے نکلا جمع کرنے کے بعد تو کراہیت ہے، یعنی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب تیل لگانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تیل لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب زکوٰۃ بہن کو دی جا سکتی ہے؟ یہ بار بار سوال آتے رہتے ہیں لوگوں کو، مجھے اس کی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ تر یہ بتایا زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے، اس لیے وہ بندہ سمجھتا، حالانکہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مصرف گھر کا وہ شخص ہے جو پریشان ہے، وہ بیوی نہ ہو، شوہر نہ ہو، نمبر 1، وہ اولاد ہماری نہ ہو، نمبر 2، وہ ہمارے والدین نہ ہو، نمبر 3۔ یہ 3 لوگ رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ گھر میں بھائی پریشان ہے، پہلے بھائی کو زکوٰۃ دیں، اور یہ بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور اس کو لیتے وقت یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھیا نے مجھے ہدیہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لینے والے کی زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، دینے والے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ لہذا بہن، بھائی، پھوپھی، خالہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں والدین کو نہیں دی جا سکتی، والدین کے والدین کو نہیں دی جا سکتی، اولاد کو نہیں دی جا سکتی، اولاد کے اولاد کو نہیں دی جا سکتی، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صاحب نصاب کو زکوٰۃ، یہ 5 یا 6 لوگ جو میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آج کے ماحول میں سوشل میڈیا نے بڑا ہنگامہ کر رکھا ہے، مسلمان اس میں کیا کریں؟ دیکھیں، میں جب کوئی بات اس قسم کی کہتا ہوں تو لوگ علماء بھی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں کو اس بات میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان سب کا جواب میڈیا کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ کر کے تقریریں کر رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے لوگوں کو غلط فہمی سے نکال لیں گے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ابھی آج تک جب آپ کھولیں گے نیوز تو آج تک کا لکھتا ہے، پہلا ہیڈنگ اوپر ہی آتی ہے کہ آج تک نے ہیٹرک لگائی۔ 31 کروڑ لوگ آج تک کی ہندی سماچار کو دیکھتے ہیں، روزانہ لکھ کر آتا ہے 31 کروڑ۔ اب آپ بتائیں میں 31 کروڑ تک پہنچنے میں، یہ میری تقریر، میں مر جاؤں گا، دوبارہ پیدا ہو جاؤں، پھر اتنی محنت کروں تو بھی 31 کروڑ تک نہیں پہنچوں گا۔ یہ بیٹھ کر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے علماء یہ کام کریں، ہر عالم کی الگ الگ صلاحیت ہے، جن کے اندر صلاحیت ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، نمبر 1۔ پھر جن کو اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ندوہ ہے، دارالعلوم ہے، شاہی ہے، مظاہر ہے، جن مدارس پر لوگوں کا اعتماد ہے، وہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے علماء یہ کام کریں، لیکن وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس سلسلے میں بیٹھ کر کے ایک لائے عمل بناویں کہ یہ میڈیا کا جواب میڈیا سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کا جواب یہ مسجدوں میں بیٹھ کر تقریروں سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، بہت چھوٹا سا ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا، لیکن حقیقت میں جیسے بڑے بڑے چینل ہیں، CNN ہے، ایسے ٹکر کا ہمارے پاس بھی چینل ہونا چاہیے، BBC ہے، ایسے ٹکر کا ہمارے پاس ایک بھی ہمارے پاس چینل، ایک الجزیرہ عربی میں ہے تو اس کے اوپر روز کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے الغار ہوتی رہتی ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ اپنے میں ہی مست ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا کا مقابلہ سوشل میڈیا سے ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ، کم سے کم جھوٹ کو جواب دینے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن اتنا تو بتایا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کا جواب جھوٹ سے دے دیں، لیکن یہ تو بتائیں بھائی کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو بتانے کا ہم کو حق ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ساری چیزیں ہم کو اکٹھا کرنی پڑے گی۔
پوچھا گیا مولانا صاحب جمعہ کی نماز گھر میں پڑھنے کا کیا حکم ہے جبکہ فتاوے مستقل آ رہے ہیں؟ لیکن اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ فتاوے دو طریقے کے آ گئے. دارالعلوم دیوبند وغیرہ نے فتویٰ دیا کہ گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، تو ادھر ہمسائے ملک کے بعد مفتیوں نے کہہ دیا کہ نہیں گھر میں نماز جمعہ پڑھی جا سکتی. اس کی وجہ سے ہو گیا اختلاف. یہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ گھر میں پڑھنے کی کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا گھر میں تو میرا جمعہ ہوا کہ نہیں، یہ ہم بول دیں گے جمعہ ہو گیا. لیکن یہ جو یہ جمعہ کی حیثیت کو ختم کرنا ہے، آنے والے دنوں میں دوسرے مسائل کو کھڑا کرنا ہے. مثال کے طور پر وہ کہے گا 4 آدمی کی جمعہ چھوٹ گئی، وہ آئیں گے کہیں گے چلو گھر میں جمعہ کر لیا جائے، تو جمعہ کی جو حیثیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. یہ تو ویسے بھی غلط ہو رہا ہے بھارت میں کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، یہ خود غلط ہے. یہ کوئی جمعہ کرنے کا طریقہ نہیں. جمعہ تو یہ 2-4-10 محلے والے مل کر ایک جگہ جمعہ کریں، ایک بڑی مسجد ہو وہاں جمعہ، وہ جمعہ کی شان ہے جیسے عربوں میں ہوتا ہے. ساری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، عربوں میں بڑی بڑی مساجد میں جمعہ ہوتا ہے. یہی جمعہ کا طریقہ ہے. بہرحال جمعہ کی نماز گھروں میں پڑھنا اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر کوئی پڑھ لیا ہے یا پڑھے گا، ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، اب اس کے اوپر سے ظہر کی نماز ثابت ہو گئی. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک عورت کو 7 دن کی عادت تھی، روزہ رکھ لیا، 2 دن روزہ رکھا، 9ویں دن پھر اس کو حیض آ گیا، تو یہ 2 دن کے بیچ میں روزہ رکھا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اکثر مدت حیض کی 10 دن ہے. اب 7 کے بعد 9 آیا تو 2 دن جو تھا اس کا مطلب یہ بھی اس کا حیض ہی کا تھا. لہذا اگر اس نے 2 دن روزہ رکھا اور دیکھنے میں پاک بھی رہی، اس کے باوجود بھی اس 2 دن روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب اس بار زکوٰۃ جو لوگ مدارس کے یا اور بھی تنظیموں کے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ اس بار تو زکوٰۃ لینے کے لیے رمضان میں نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں رمضان کے بعد کیا کیا جائے؟ دیکھیں بھائی نہیں آ رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ نکال کر رکھ دی جائے. سب سے پہلی چیز ایسا نہیں ہے. اصل میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے یا نکالنی چاہیے. یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہم نے پیدا کی. حالانکہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. اب رمضان گزر گیا، زکوٰۃ ان کی نکال کر الگ رکھ دی جائے جن کو آپ دیتے ہیں. جب وہ آئیں گے تب ان کو زکوٰۃ دے دی جائے. ایک شکل ان کو اطلاع کر دی جائے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اطلاع کرنے کی. سب سے بہتر شکل تو یہ ہے مدارس کی کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر لے لیا جائے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے، آن لائن ٹرانسفر کر دیا جائے. سب سے اچھی شکل. وجہ کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیٹر آتے ہی تھے 30 سے 40% لوگ. میں جانتا ہوں ہمارے اطراف میں 12 گاؤں ایسے ہیں جہاں کے لوگ صرف اور صرف یہی کام کرتے ہیں، چندہ ہی کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایک آدمی بھی اس میں جو ہے وہ حق نہیں. 12 کے 12 گاؤں میں جو چندہ کرنے والے ہیں ٹوٹل ڈپلیکیٹ ہے، پورے بھارت میں چندہ کرتے ہیں. اب ان لوگوں سے جب آپ اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، وہ وہاں سے آپ کو رسید چاہے بائی پوسٹ بھیج دیں گے اور چاہے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں گے. سب سے بہترین شکل. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دروازے آتے تھے اور اپنی جوتیاں چٹکاتے تھے، ان کی بے عزتی ہوتی تھی، ان تمام چیزوں سے وہ بچ جائیں گے. بلکہ ان کو اگلی سال بھی بول دیں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس زکوٰۃ نکلے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کو ہمارے پاس آنے کی زحمت نہ کریں. آپ ایک عالم ہیں، آپ کی عزت ہے، لہذا آپ دروازے جانے کے بجائے میں آن لائن کر دوں گا، لہذا ہمارے لیے آپ نہ آئیں. اور لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم کو دینی ہے. زکوٰۃ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود تلاش کرے اور جا کر کے دے، اس کے اوپر احسان نہ جتلائے، خود تلاش کرے کہ کون مستحق ہے، تب زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ جو ہم دروازے جاتے ہیں یہ اپنی بھی بے عزتی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی جو ہے وہ ناک اونچی ہوتی ہے. لیکن بس یہ ہے اب سسٹم چل پڑا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پوچھا گیا ہے، آخری سوال ہے کہ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ نماز میں یہ جو سوشل ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے، یعنی امام صاحب کے پیچھے جو صف بن رہی ہے، صف کے درمیان میں 4 فٹ 3 فٹ کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی مطلب حدیث موجود ہے، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے. مجبوری کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے. یہ
کراہیت کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ ہم کو یہ پسند نہیں، کراہیت مراد یہ نہیں کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہم کو پسند نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن مجبوری میں، جیسے کوئی آدمی کو کھانا نہ ملے اور وہ حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو شوق سے نہیں کھاتا، وہ نہ شوق سے کھانا چاہیے، مجبوری درجے میں اپنی جان بچانے کے لیے، ایسے ہی ہم مجبوری درجے میں کام کر رہے ہیں، ہم کو اس کا نہ شوق ہے نہ ہم کو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز ہے مجبوری درجے میں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔